السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جو سٹوری سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے جن کا بچہ، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جنات کی اولاد۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ 2016 کی بات ہے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ رشتے میں لگتے بھتیجے کی شادی کے ولیمے کی تقریب سٹی ایریا سے باہر لگ بھگ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مارکی میں تھی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ عین وقت پر وہاں پہنچا۔ گھر میں چھوٹا بھائی ہمارے بار بار کہنے کے باوجود ساتھ نہیں آیا۔ ہم ہال میں پہنچے تو اس کی کال آئی، تو بھی اسے کہا کہ سب تمہارا پوچھ رہے ہیں، آ ہی جاؤ۔ بولا وہ دوستوں کے ساتھ باہر ہی کھانا کھائے گا۔ خیر ہم وہاں سے جب فری ہوئے تو کچھ عزیزوں نے والدہ کو روک لیا اور مجھے کہا کہ آپ ٹھہر جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں، نہیں تو جیسے موڈ ہو۔ میں نے گھر واپسی ہی مناسب سمجھی اور بھانجے کے ساتھ گھر کی طرف چلا۔ جب مجھے وہاں رکنے کا کہا جا رہا تھا تو اسی وقت چھوٹے بھائی کا ٹیکسٹ میسج ریسیو کیا کہ لائٹ نہیں ہے اور گھر میں کچھ عجیب ہی سین ہوا ہے۔ میں نے تفصیل پوچھی تو کہنے لگا، ابھی میں خود کو کمرے میں ہی چھپائے بیٹھا ہوں، باقی گھر کے ماحول سے یکسر بے پرواہ، جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا اور اندر ہی اندر ہنسی بھی آئی۔ میرے پہنچنے پر لائٹ آ چکی تھی اور وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے چائے بنانے کا کہا۔ اس نے پانی چولہے پہ رکھتے ہی مجھے بتانا شروع کیا کہ لائٹ جب گئی تو وہ سیل فون پہ گیم کھیلنے میں لگ گیا۔ جس کمرے میں لیٹا ہوا تھا دوسرا کمرہ اس کے بائیں طرف تھا۔ دوسرے کمرے میں سے کوئی گزر کے کچن کی طرف گیا کہتا۔ میں نے سوچا کہ چارجنگ لائٹ کی روشنی ڈاؤن ہوئی ہوگی، مگر نہیں۔ جہاں یہ لیٹا ہوا تھا دروازے پر نظریں جمائے ہاتھ میں فون پکڑے کچن والے پلر کی طرف مسلسل دیکھنا شروع کر دیا اور سیل فون پر بھی ایک دو بار گیم کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی، مگر ذہن بٹ چکا تھا۔ اتنے میں اسے اسی کچن کے پلر کی اوٹ میں ایک 5-6 سال کا نہایت خوبصورت بچہ کھڑا اپنی طرف بلاتا نظر آیا۔ جب اس بچے نے دوسری بار اسے بلایا تو اس نے سیل فون سائیڈ پہ رکھا اور اتنا ہی کہہ سکا، نہیں تم کون ہو؟ بچہ ہنسا اور پھر اسے اپنی طرف بلایا، مگر یہ وہاں سے نہ اٹھا اور بچے کو واپس کمرے میں جاتے بھی دیکھا۔ اسی وقت اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا۔ میں نے جب گھر جانا تھا تبھی جانا تھا۔ جب اس نے پوری بات بتائی اس وقت ہم دونوں کپ ہاتھوں میں لیے امی کا ویٹ کر رہے تھے۔ انہیں بھی دیر ہو گئی۔ کال کی تو انہوں نے کہا وہ راستے میں ہیں۔ میں نے چائے پی کر بھائی کو اس بچے کے بالوں کی رنگت، اس کے نئے نقش چہرے کے خد و خال بتائے، جو وہ اچھل کر بڑی ساری ہاں جی کرنے لگا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں دبی دبی ہنسی لیے اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ جب امی گھر پہنچیں تو میں نے امی سے کہا،
کہ علی کی بات سنیں۔ اس نے نئے سرے سے ساری بات دہرائی تو امی کا ریئیکٹ بھی وہی تھا۔ تب اسے میں نے صرف اتنا کہا کہ ترکی کے ڈرامے میرا سلطان میں حروم سلطان کا جو پہلا بچہ بچپن میں دکھاتے ہیں وہی نا؟ امی نے جیسے بیزاری سے کہا۔ وہی تو۔ تب سے اب تک علی کے ذہن میں یہی سوال چوکڑی مارے بیٹھا ہے کہ آپ کا اس سے کیا واسطہ؟ اس کا ہمارے گھر میں رہنے کا کیا مطلب؟ مگر ہم اسے کھل کے بتا نہیں سکتے کہ اس نے ابھی تک صرف وہ سنہری گھنگریالے بالوں نیلی رنگت کا بچہ ہی دیکھا ہے، جبکہ اس کی پوری فیملی گھر میں ہی رہتی ہے، جو گاہے بگاہے اپنی موجودگی کے ثبوت دیتی رہتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سٹوری۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جو میں نئی پوسٹ پیش کروں، سٹوری پیش کروں، آپ کو بر وقت تک ملتی رہے۔ تو آپ